الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت من أي باب من أبواب الجنة ما شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم خواتین اسلام اور رشتہ اسلام کی پاکیزہ ماں اور بہنوں، آج اس مقدس اجتماع کے اندر ہمارا اور آپ کا جو بیٹھنا ہوا ہے، اس کا ایک عظیم مقصد، وہ مقصد وہی مقصد ہے جسے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور سب سے اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس وقت ایک انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، قتل و غارت گری عام تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کا کوئی حق معاشرے اور سماج کے اندر نہیں تھا۔ جو عورتیں ایسی ہوتی جو ماہواری سے ہوتی تھیں، ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور بہت طریقے سے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ نے جو آیت نازل فرمائی ہے غار حرا کے اندر، وہ قرآن کریم کی سورہ اقرا کی 5 آیات جو میں نے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ، اے نبی پڑھیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں انا لست بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں یا کسی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ، اے نبی پڑھیے۔ ہمارے نبی نے پھر کہا انا لست بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، غرضے کی 3 مرتبہ یہ عمل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلی آیت تعلیم کے متعلق ہے۔ اقرأ، اے نبی پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے اور ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس معاشرے کے اندر بے انتہا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی خرابی اور گناہ نہیں ہے جسے وہاں کے لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہاں علم کی شمع جلائی جا رہی ہے،
اس لیے کہ اگر ایک ایسا کمرہ ہو، ایک ایسا گھر ہو جو بہت دن سے بند پڑا ہو، اس میں جھالا بھی لگ گیا ہو، اس میں بہت سی گندگیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں، کیڑے مکوڑے بھی اس کے اندر رہنے لگے ہوں، تو ان سب کو بھگانے کے لیے بجائے اس کے کہ ایک ایک کیڑے کو مارا جائے اور ایک ایک چیز کو باہر نکالا جائے، وہاں پر ایک شمع روشن کر دی جائے، اس کمرے کے اندر چراغاں کر دیا جائے۔ جب روشنی پھیلے گی تو تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گی اور وہاں کی سارے کیڑے مکوڑے خود بخود باہر چلے جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جہالت کے دور کے اندر علم کی شمع روشن کی ہے۔ اقرا کی تعلیم سے پوری دنیا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے باب سے روشناس کرایا ہے، اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں پڑھو، اے لوگوں تعلیم حاصل کرو۔ افسوس ہے کہ جس قوم کی پہلی وحی اقرا ہے، وہ قوم آج تعلیم کے اندر سب سے پیچھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کی تعلیم الگ ہے اور اسکول کی تعلیم الگ ہے، بلکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مدرسے ہی کے اندر دونوں پڑھائی ہوتی تھی، تعلیم اسکول کی بھی ہوتی تھی اور مدرسے کی بھی ہوتی تھی۔ رجب طیب اردگان جو اس وقت ترکی کے تیسری مرتبہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، وہ ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے، ان کا سینہ قرآن سے معمور ہے۔ آج پوری دنیا کی نگاہیں اس عالم اور اس لیڈر کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اس تعلیم کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو جو تعلیم دینا ہے وہ صرف تعلیم نام انگلش پڑھنے کا اور ہندی پڑھانے کا اور میتھمیٹکس پڑھانے کا اور سائنس پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ تعلیم، وہ پڑھنا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ بسم ربک الذی خلق۔ آج بہت سے حضرات ہیں جو آیت تو پڑھتے ہیں لیکن صرف اقرا پڑھتے ہیں اور بقیہ بھول جاتے ہیں۔ آج تعلیم کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، آج تعلیم کے نام پر فحاشیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، آج تعلیم کے نام پر عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کے سارے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ آج تعلیم کے نام پر کیا کیا خرافات کی جا رہی ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ ماڈرن کانوینٹ کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، کرسمس ڈے کے نام پر ان کے ایمان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر فرینڈ شپ کی جاتی ہے، روز پیش کیا جاتا ہے، گلاب دیا جاتا ہے، اور گلاب کو دے کر کے ایمان کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن جاتے ہیں۔ تعلیم کا ستیہ ناش کر دیا گیا، اس تعلیم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ آج ہولی کے موقع پر کتنے اسکولز کی رپورٹس میرے پاس ہے کہ باقاعدہ ان اسکولوں کے اندر آفیشیلی طور پر آفس کے طرف سے آرڈر کر کے نکلنے کے بعد سارے بچے بچیوں نے ہولی کھیلی ہے، رنگ لگایا ہے۔ کیا باقی رہ گیا؟ کہاں رہ گیا ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان؟ کہاں باقی رہ گیا؟ ہم کن اسکول اور کالجز کے اندر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں جہاں ہم اپنے ایمان کا اور اپنے بچیوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ بچے بچیاں جو گھر آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ والدین کو سلام کریں، بجائے اس کے کہ وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بجائے اس کے کہ وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، ان کے اندر بے دینیت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ آتے ہیں، بیگ کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، نہ سلام ہے نہ کلام ہے، ایک طریقے سے چڑچڑاپن ان کے اندر رہتا ہے اور کچھ نہیں، نہ نماز کی پابندی ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اس کا نام ایجوکیشن نہیں ہے، اس کا نام تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسے میں سب سے بڑا جاہل انسان کہتا ہوں۔ سب سے بڑا ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، اگر اس کے اندر ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اگر اس کے اندر بڑوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کا خوف نہیں ہے، تو وہ شخص
تعلیم یافتہ نہیں ہے، بلکہ وہ وقت کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کی آیت کو پوری طرح نہیں سمجھا، اقرا کو لیا اور بقیہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت صرف یہ نہیں فرما رہے کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، بلکہ ساتھ میں فرمایا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا مطلب؟ محض تعلیم صرف تعلیم ہی کی حد تک نہ ہو، بلکہ وہ تعلیم مقصود ہے جس کا کنیکشن رب کی ذات کے ساتھ ہو، وہ تعلیم جس سے اللہ یاد آتا ہو، وہ علم جس سے اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہو، وہ علم جس سے اللہ رب العزت اور بندوں کے حقوق اس کے اوپر عمل کرنا سکھایا جاتا ہو، تب وہ تعلیم ہے، ورنہ وہ تعلیم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میری محترم ماں اور بہنوں کہ آج میرے پاس رپورٹس آتی ہے جو بچے بچیاں اسکول کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، گھر میں آنے کے بعد ایک وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور نہ گھر کے گارجینز ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ اگر ہم نے بچپن سے ان کی تعلیم نہ کی، بچپن سے ان کی تربیت نہ کی، صرف ان کانوینٹس کے حوالے کر دیا، تو کیا صورتحال ہوگی؟ وہ صورتحال ہوگی کہ ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھروں کے اندر پرارتھنا ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پڑھی جائیں گی کہ جن کا تعلق نہ اللہ سے ہے نہ ان کا تعلق رسول سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سوچنا ہوگا، کیونکہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا عن ثلاث، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اسے ہمیشہ کے لیے ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح يدعو له، اس کے اندر ایک وہ بچہ بھی ہے، وہ اولاد بھی ہے کہ جسے انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اس کی دینی تعلیم و تربیت کر کے جاتا ہے، اور وہ اولاد اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کی وجہ سے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، میرا جانا ہوا ایک جگہ مبرہ کے اندر میں گیا، وہاں پر ایک بچے سے ملاقات ہوئی، بچے کی ایج 15 اور 16 ایئرس کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے پوچھا بابو تمہارے دادا زندہ ہیں؟ اور اس نے کہا کہ نہیں میرے دادا کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، دادا کو کبھی قرآن پڑھ کر کے بخشا؟ اس نے کہا نہیں بخشا۔ میں نے کہا ایک سورت پڑھ کر بخشا؟ اس نے کہا نہیں بخشا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میری محترم ماں اور بہنوں کہ جو بچہ 15-16 سال کا ہو چکا ہے وہ کبھی اپنے دادا کے لیے اپنی دادی کے لیے قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب نہیں کرتا ہے۔ جب یہ سوچیں یہ حال ہے، اگر ہم نے ابھی سے اپنے بچوں کے اوپر محنت نہ کی، یاد رکھیے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جائیداد کے اوپر، ہماری پراپرٹی کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر ہماری اولاد قابض ہو جائیں گی، اور کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ دور آنے والا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دور آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اس آگ سے، قودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب ذرا بتائیں دنیا کے اندر چھوٹا بچہ ہے، وہ پیٹ کے بل چلتا ہے اور سامنے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، انگیٹھی کے اندر آگ جل رہی ہے، سردی کا موسم ہے،
ماں دور سے دیکھ رہی ہے، باپ دور سے دیکھ رہا ہے کہ بچہ بکیاں چلتا ہوا اس کی طرف جا رہا ہے، کیا اس کو برداشت کر لے گی ایک ماں، ایک باپ، ایک دادا اور دادی اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ بچہ جائے اور آگ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے؟ بالکل برداشت نہیں کریں گے، فوراً دوڑ کر کے ہم جائیں گے، اپنے بچے کو گود میں لے لیں گے اور ہم اس کو اس دنیاوی آگ سے بچا لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ رب العزت اسی طرح قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح لوگوں تم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے وہ جہنم کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم کیسے اپنے بچے بچیوں کو بچائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس کل کی بات ہے، ایک صاحب نے ایک کلپ بھیجی تھی ویڈیو کی، وہ بچہ پیدا ہوا، اس کے دادا رہے ہوں گے یا نانا تھے، وہ اذان دے رہے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بچہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ وہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے، ابھی اس نے کوئی مدرسے کا رخ نہیں کیا ہے، ابھی وہ کسی بھی پاٹھشالہ میں نہیں گیا ہے، کسی اسکول میں نہیں گیا ہے، وہ انگشت شہادت سے اشارہ کر رہا ہے، انگشت شہادت سے اشارہ آسمان کی طرف کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی، میرے نبی کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، خواہ وہ کرسچن کے گھر پیدا ہو، خواہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، خواہ وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، کسی کے گھر پیدا ہو، لیکن وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، ارے والدین کیسے یہودی بنائیں گے؟ والدین کیسے نصرانی بنائیں گے؟ والدین کیسے مجوسی بنائیں گے؟ تو میں نے کتابیں پڑھیں، میں نے سلیبس پڑھا جو کانوینٹ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، مجھے ایک کتاب میں لکھا ہوا ملا، جیزس از دا سن آف گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سلیبس ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جو بچے سینٹ پیٹرک کے اندر کانوینٹ اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے، کوئی جا کر کے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ایسے گارجینس میرے پاس آتے ہیں کہ ان کو ABCD پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ کیا جانے کہ میرے بیٹے کو کیا پڑھایا جا رہا، میری بیٹی کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے۔ میرے پاس پچھلے سال ایک خاتون آئی، 4th کلاس کے اندر اپنے بچے کا وہ ایڈمیشن سینٹ پیٹرک کے اندر کروا چکی تھیں، 25,000 انہوں نے دے دیا تھا۔ پھر کسی نے بتایا الحکمہ انٹرنیشنل اسکول کے اندر جائیے اور وہاں پر اس کے بچے کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہے، بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ وہاں پر کوئی ڈانس نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پر ناچ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پر ویلنٹائن ڈے نہیں منایا جاتا ہے، وہاں پر کرسمس ڈے نہیں منایا جاتا ہے، وہاں پر کوئی خرافات نہیں کی جاتی ہے، وہاں اللہ اور رسول کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ آئی ہمارے پاس، انہوں نے کہا، میری ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا، باوجود ہے کہ میں نے اس کا ایڈمیشن بھی کرا دیا ہے، لیکن پھر میں آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے بچے کو اپنے پاس بلایا، میں نے اس سے کہا بیٹے پلیز ریڈ آؤٹ دا فرسٹ کلمہ آف اسلام، بیٹے پہلا کلمہ اسلام کا کیا ہے مجھے پڑھ کر کے سنا دو۔
میری آنکھوں کے اندر آنسو تھا اور ان کی امی کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گی، وہ 13 سال 12 سال کا بچہ تھا، وہ کلمہ نہیں سنا سکا۔ میں نے کہا آپ نے 25,000 برباد کر دیا اپنا، اور سارے مسلمان برباد کر رہے ہیں۔ اور یاد کر لیجئے، اگر آپ کے بچوں کو کلمہ نہیں آتا، آپ کے بچے کو نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کا بچہ الحمدللہ نہیں پڑھتا ہے، یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا، وہ جہالت حاصل کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بربادی ہے، آخرت کے اندر بھی بربادی ہے، اور والدین اس کے اندر شریک ہوں گے۔ میری محترم ماں اور بہن، یہ وقت کا بہت اہم فریضہ ہے، وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ بچے کو صحیح ایجوکیشن دینا، بچے کو صحیح تعلیم دینا، ورنہ یاد رکھیں کہ ہم اس کے اندر جو شریک ہیں، میرے نبی کا ارشاد ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں۔ کہ کیسے بناتے ہیں؟ کانوینٹ کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اسے پڑھایا جا رہا ہے جیسس از دا سن آف گاڈ، اس کا یقین پیدا کیا جا رہا ہے، وہاں پر کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، میری کرسمس کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں میری کرسمس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میری کرسمس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ میری کرسمس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہو، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو۔ ہمارے بچے جو مسلم گھرانے کے ہیں، جن کے باپ دادا میں سے کوئی حافظ بھی رہا ہوگا، کوئی قاری بھی رہا ہوگا، کوئی عالم بھی رہا ہوگا، وہ یہ الفاظ کہتے ہیں میری کرسمس کے، ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جا رہا، ہم اور آپ بے خبر سوئے ہوئے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے میری محترم ماں اور بہنوں، آج کے حالات کے اندر ہماری جو بچیاں ہیں، ان بچیوں کے ساتھ بھگوا لوٹ ریپ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس جونپور کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس پر جگہ جگہ بیانات کیے ہیں، جگہ جگہ میں نے امت کو اس پر جگایا ہے اور امت کو بیدار کیا ہے۔ آگے آپ حضرات کا فریضہ ہے۔ اس جونپور کے اندر ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، اس کے جو کاؤنٹر پر بیٹھنے والے ہیں، وہ ان کے بچے میرے یہاں پڑھتے ہیں، وہ میرے پاس آئے اور رونے لگے۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، میں نے ان سے وجہ پوچھی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ 5 منٹ تک مجھے کچھ نہ بولے، روتے رہے۔ پھر انہوں نے قابو پایا، میں نے پانی پلایا، پھر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، میری آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا آخر کیا ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں، ایک بچی مسلمان گھر کی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، برقع پہن کر کے باہر نکلتی ہے، گھر سے تھوڑی دور جاتی ہے، برقع اپنے پرس کے اندر ڈالتی ہے، اندر سے اس کا دوسرا کپڑا نکلتا ہے جو جسم سے چپکا ہوا ہے، کہیں سے اعضاء کی نمائش ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی عضو دکھائی دے رہا ہے۔ یاد رکھیں ایسا کپڑا پہنانا اور پہننا حرام اور ناجائز ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے رب کاسیات عاریات، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو بظاہر تو کپڑا پہننے والی ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ برہنہ ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر داخل ہیں۔ نمبر 1، ایسا باریک لباس پہننا کہ دور سے اندر کے اعضاء نظر آتے ہوں، ایسا باریک لباس پہننا بھی در حقیقت لباس میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ حقیقتاً برہنہ کے حکم کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایسا لباس پہننا کہ جس سے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو، جیسے لہنگی آج کل بچیاں پہنتی ہیں، ایسا چست پاجامہ ہوتا ہے کہ جسم سے بالکل ٹائٹ ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، دور سے سمجھ میں آ جائے گا کہاں پر پنڈلی ہے، کہاں پر گھٹنا ہے، کہاں پر ان کی نی ہے، ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یہ حکم جو ہے یہ کپڑے کے حکم میں نہیں ہے، یہ حقیقتاً برہنہ رہنے کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کپڑے چلے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر اعضاء کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کا کپڑا پہنے ہوتی ہیں۔ میری محترم ماں اور بہنوں، افسوس مجھے اس کے اوپر ہے کہ جو والدین پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں،
تہجد کی پابندی کرنے والے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ والدین باقاعدہ عید بقرعید کے موقع پر اپنے بچے بچیوں کو ایسا لباس دلواتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ والدین کی بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ میں نے ابھی جمعہ کے بیان کے اندر کہا تھا کہ آپ اپنے بچیوں کو ایسا سوٹ پہناتے ہیں، ایسا لباس پہناتے ہیں کہ اس لباس کی وجہ سے اس بچی کی نہ تو نماز ہوتی ہے، نہ تو اس بچی کو کوئی حکم ملتا ہے، اور آگے چل کر کے جب اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو بڑے ہو کر کے بھی وہ ایسا ہی لباس پہنتی ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں ہماری بچی دوپٹہ نہیں پہنتی ہے، ہماری بچی پردہ نہیں کرتی ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، بچپن سے تربیت کرنا ہوتا ہے۔ بچپن سے جب تربیت کی جاتی ہے تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، ایسے باکمال بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب بچپن سے تربیت نہیں کی جاتی ہے تو شاخ جب تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے پھر وہ مڑنے کا نام نہیں لیتی، پھر وہ مڑ نہیں سکتی ہے۔ میری اس بات کو آپ حضرات سمجھیں، یہ جو موبائل ہے، اس موبائل نے ستیہ ناش کر رکھا ہے، گھر کے بچوں بچیوں کا جنازہ نکال رکھا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں یہودیوں نے بھر دی ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں وہ ایسی چیزیں جسے ہم لوگ بہت بڑی عمر کے بعد جانتے تھے، آج چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اس دجالی ہتھیار کی وجہ سے، دجال کے آلے کار موبائل کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں، سارے ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں۔ ایسے ایسے گھناؤنے گیمز آتے ہیں، اس میں ننگی تصویریں ہوتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اس کا شکار ہیں۔ کیا بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کا کیا سامان کر رہے ہیں؟ وہ بچے بچیاں بچپن سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کے مزاج کے اندر تند خوئی پیدا ہو رہی ہے، بد مزاجی پیدا ہو رہی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے۔ اکثر گارجین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بچی کہنا نہیں مانتا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے موبائل کو اس کے ہاتھ سے لے لو، اس کی زندگی کو بچا لو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ موبائل کو ہاتھ سے لے لیجئے۔ ہم لوگوں نے پوری پڑھائی کر لی، افتاء کے اندر اتنی ضرورت تھی، میرے پاس موبائل نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے ممبئی چلا گیا، جوگیشوری گیا، وہاں پر ایک سے ایک کتابیں پڑھنا ہوتا تھا، خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ میں آپ سے بتاؤں، مجھے جو کھانا کھانے کے لیے پیسہ ملتا تھا میں اس پیسے کو بچا کر کے کتابیں خریدتا تھا اور پھر پڑھتا تھا، پھر کتابوں کی قدر دل کے اندر پیدا ہوئی۔ میری محترم ماں بہنوں، موبائل تو آج ہاتھ میں آ گیا ہے، آج بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ماں یہ سوچتی ہے کہ بس بچہ چپ ہو گیا، بچہ خاموش ہو گیا، اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے بڑا بڑا کام کر دیا۔ یہ ایک ایسا خاموش زہر ہے جو بچے کے پورے جسم کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، اور وہ بچہ حقیقتاً یہودیوں کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ جو بات آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسے ایسے گانے مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں جن گانوں کے اندر جو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے وہ ایسا ساؤنڈ ڈالا گیا ہے کہ جو بچہ بچی اس گانے کو سنے گا اس کے اندر بغاوت کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ ملک کے مشہور نامور عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بیان کے اندر فرماتے ہیں کہ باقاعدہ میری اس کے اوپر بہت سے ماہرین سے ڈسکشن ہو چکی ہے کہ ایسے گانے جو فلموں کے اندر بھی کام کر چکے ہیں کہ گانوں کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایسی میوزک ڈالی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل کسی کے اندر کھل 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 یہ میوزک ڈالی گئی۔ کھل کا مطلب سمجھتی ہیں؟ مار ڈالو، کلنگ پرسن، مار ڈالو، انسان کو قتل کر ڈالو۔ اب وہ بچہ بچی وہی گانا سنتا ہے، ایئر فون کان میں لگائے ہوئے ہے، کھانا کھا رہا ہے، ایئر فون کان میں لگائے ہوئے ہے، برتن مانج رہی ہے بچی، سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کے اندر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ چل رہا ہے، کھیل 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 کھیل۔ کیا مطلب؟ مارو مارو، سب کو مارو۔ اب اس کے بعد کیا مزاج بنتا ہے؟ ایک دن میں نہیں بنتا، 2 دن میں نہیں بنتا ہے، سالوں سالوں سال جب اس بات کے اندر ذہن کے اندر یہ بات رچ بس جاتی ہے تو غیر معمولی طریقے سے بچہ بچی یہ اماں ابا سے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ جو دیکھتی ہیں کہ بچی بڑی چڑچڑی ہو گئی ہے،
وہ آٹومیٹک چڑچڑی نہیں ہوتی ہے، وہ جو بچپن سے ہم نے زہر اس کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ یہ بچہ جو ہمارا کہنا نہیں مان رہا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آٹومیٹک نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ بچپن سے جو ہم نے زہر اس کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ اس کا کرشمہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری محترم ماں اور بہنوں، موبائل سے اپنے بچوں کو بچا لیجئے، موبائل سے سادہ موبائل رکھ لیجئے، اور اگر ضرورت بہت ہے تو والد کے پاس رہے موبائل، لیکن گھر کے اندر آئیں تو موبائل کو بند کر کے رکھ دیں، سادہ موبائل یوز کریں۔ بچوں کے ہاتھ میں بالکل موبائل نہیں دینا ہے۔ اگر آپ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں، آپ کی بچی اسکول کے اندر پڑھتی ہے، آپ کی بچی کوچنگ جاتی ہے، آپ نے اس کو موبائل دیا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ دن عنقریب آنے والا ہے کہ اس خبر کو سن کر کے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمینیں نکل جائیں گی۔ میں آپ کو کتنی مثالیں دوں، اسی جونپور کی ایک لڑکی مسکان خان کے نام سے ہے، اس نے باقاعدہ بغاوت کرتے ہوئے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے، اور اس نے مندر میں جا کر کے کہا ہے کہ میں اب مسکان خان سے مسکان گپتا بن رہی ہوں، اور میں اپنی خوشی کے ساتھ یہ لڑکے سے شادی کر رہی ہوں۔ میرے ماں باپ کو اور میرے رشتہ داروں کو کوئی آبجیکشن کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ میں خوشی سے یہ کام کر رہی ہوں۔ میری محترم ماں اور بہنوں، ابھی میرے ایک نیوز رپورٹر ساتھی ہیں، ایک ہفتہ 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے باقاعدہ قلعے کی تصویر لے کر کے میرے پاس شیئر کی۔ ابھی بھی میرے موبائل کے اندر وہ تصویر ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ باقاعدہ ان کا کہنا ہے ایک مسلمان لڑکی قلعے میں داخل ہوتی ہے، ایک بھگوا دھاری لڑکا داخل ہوتا ہے، اس کی آئی ڈی بھی انہوں نے چیک کیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں برقع پہنا کر کے بھیج دیا جاتا ہے، اس کی آئی ڈی بھی چیک کیا، آئی ڈی مسلمان لڑکی کی تھی، اور بعد میں دیکھا کہ وہ لڑکا اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کے الفاظ سکھلائے جاتے ہیں، اور وہ لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ دن آتا ہے کہ وہ بچی ٹاٹا بائے بائے اپنے مکان کو کہہ کر، اپنے گھر والوں کو کہہ کر گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ 8 لاکھ، جیسا کہ مولانا کا بیان ہے، اب تک 8 لاکھ مسلمانوں کی ایسی بچیاں ہیں جو مرتد ہو چکی ہیں، اپنے اسلام کو چھوڑ چکی ہیں، خیرآباد کہہ چکی ہیں۔ میری محترم ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ یہ ارتداد ہمارے گھر کے اندر آئے، ہمارے بچے بچیوں کے اندر آئے، ابھی سے ہم کو ہوشیار ہو جانا ہے، ابھی سے چاق چوبند ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے موبائل کے اوپر پابندی لگانا ہے، خود بھی بقدر ضرورت اور اس کے علاوہ نہیں استعمال کرنا ہے، اور بچے بچیوں کو تو بالکل نہیں دینا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وقت پر نکاح کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وقت پر نکاح کرنا۔ اچھی طرح میری بات سن لیجئے، میں سینکڑوں واقعات کو دیکھ کر کے، سب کا تجربہ کر کے، بہت بڑے بڑے علماء سے مشورہ لے کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور کوئی بھی بات میری بغیر حوالے کے نہیں ہے، بغیر ریفرنس کے کوئی بات میری نہیں ہے۔ کوئی بھی آ جائے، میں ریفرنس کے ساتھ ساری باتیں ثابت کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو بہت ہی سیریسلی لینا ہے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، موبائل کو ابھی لے لیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی فون کرنا ہے، ابا کہیں جس کو فون کرنا ہے بولو، میں لگا کر کے دے دیتا ہوں، بات کر، بس اس کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہم بالکل کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل اس کو دے دیں اور وہ ہمیشہ موبائل چلائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وقت پر نکاح کرنا ہے۔ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، لڑکا بالغ ہو چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد فوراً اس کا نکاح کر دیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج لڑکیوں کی ایج 25 سے تجاوز کر چکی ہے، 27 سال، 29 سال، 30 سال، 32 سال، کیا نکاح نہیں کر رہی ہیں، وہ اپنا کیریئر بنا رہی ہے۔ بچے کا کیا چل رہا ہے؟ ایسے ایسے بچے مجھے فون کر کے روتے ہیں کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کے آنسو نکل آئیں۔ اب یہ ایک بچہ ہے یہیں جونپور کا ہے، ابھی وہ سعودی اس کے گھر والوں نے بھیج دیا، اس کی ایج 28 سے 30 سال ہو چکی ہے، اور شادی کی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، زنا کے دروازے پر پابندی لگا دی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
بچے بچیوں کے جذبات کی قدر نہیں کرتے ہیں. بچہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کو بھیج دیا سعودی بجائے نکاح کرنے کے. وہاں پر جا کر کے وہ رو رہا ہے اور وہ حرام کام کے اندر ملوث ہے. مجھے فون کر کے آڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجتا ہے، رو رہا ہے کہ مفتی صاحب میں کیسے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو بچے بچیاں بالغ ہو جائیں اور والدین ان کا نکاح نہ کریں اور وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ ان بچے بچیوں کو تو ہوگا کیونکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس کا گناہ ہوگا کیونکہ انہوں نے ان کے نکاح کی فکر نہ کی. میری محترم ماں اور بہنوں، آج 95% معاشرے کے اندر جو ہمارے نوجوان بچے بچی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ وقت کے اوپر نکاح نہیں ہو رہا. اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے. اللہ نے ہمارے اندر شہوت رکھی ہے تو اس کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے جذبات کی قدر نہ کی ہو. اب اگر ہم اس کی جگہ آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کے لیے بتائیں تو سبحان اللہ پڑھنے سے وہ شہوت ختم نہیں ہوگی، تہجد پڑھنے سے وہ شہوت ختم نہیں ہوگی، نفل پڑھنے سے وہ شہوت ختم نہیں ہوگی. اس کا علاج نکاح ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ نکاح کے سلسلے کے اندر کوشش کرے اور تگ و دو کرے اور چاہیے کہ جلد از جلد والدین اپنے بچے بچیوں کا نکاح کر دیں، اگرچہ رخصتی بعد میں کریں. اس کا ایک فائدہ جو باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر میں نے آزمایا ہے وہ میں آپ کو ایک واقعہ میں بتلا دیتا ہوں اپنی اسٹوڈنٹ کا. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے حسن کالج میں انٹر میں ٹاپ کیا، پڑھنے میں بہت اچھی ہے، اللہ نے حسن سے بھی نوازا ہے الحمدللہ. وہ میرے پاس بچپن سے پڑھی ہے. اس نے انٹر ٹاپ کیا اور اس کے آگے تعلیم حاصل کی اور بچے بچیاں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کالج آتی تھی، ایسا لگتا ہے نہ وہ کسی لڑکے کی طرف دیکھتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ ہائے ہیلو کرتی ہے، نہ اس سے بات کرتی ہے، نہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے. عام طور پر اس وقت کی صورتحال، ابھی ٹی ڈی کالج کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، میں بہت زیادہ کھولنا نہیں چاہتا ہوں. آپ حضرات بدھو نہ بنیں، تھوڑا سا ہوشیار بنیں اس وقت کے کیا حالات چل رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے احوال پیش آئے کہ جس کے اندر انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ساری چیزوں سے بچایا. اور سارے اسٹاف کا کہنا ہے کہ وہ بچی تو بالکل عجیب ہی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، میں اس کے والد سے ملا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی اچھی اس کی تربیت کیسے کی ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں تو میں لوگوں کو بتاؤں تاکہ سب لوگ اپنی بچیوں کے ایسی ہی تربیت کریں. الحمدللہ ایک وقت کی نماز اس کی نہیں چھوٹتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے کیا تربیت کی ہے، میں نے تو کوئی خاص تربیت نہیں کی ہے. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا بس میں نے یہی کیا کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوئی میں نے اس کا نکاح کر دیا. بھنڈاری کے رہنے والی ہے، کوئی صاحب ملنا چاہے تو میں ملا دوں گا، کوئی مہابھارت کا میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا بالغ ہوئی بچی میں نے نکاح کر دیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے. صرف نکاح کرنے کی یہ برکت ہے کہ دل کے اندر استقرار پیدا ہو گیا، دل کے اندر جماؤ پیدا ہو گیا. آج حرام معاشرے کے اندر حرام کام پنپ رہے ہیں. باقاعدہ منگنی کے اندر لڑکے لڑکی کیا کیا کرتے ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کانپور کی بات ہے، جونپور سے باقاعدہ ایک خاندان جاتا ہے اور وہاں منگنی میں شادی سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. خیر اس کے والد صاحب مجھ سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے جب یہاں تک بات آئی کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنانے کے لیے جانے لگا، کیونکہ بہت اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، لندن کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو عام سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں پہلے ایک مرتبہ ہم مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے. انہوں نے مجھے وہیں سے فون لگایا، ابھی 3 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے 9:30 بجے 10 بجے فون لگایا اور کہا کہ ایسی بات ہے، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنانے جا رہا ہے. میں نے کہا اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام.
اٹ از unlawful in اسلام, اٹ از حرام ان اسلام, یہ حرام ہے اسلام کے اندر. انہوں نے کہا کہ ان کے بھابھی اور جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ دلی کے اندر ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از کامن, یہ کامن ہے آج کل کے زمانے میں. میں نے کہا ذرا ان کو فون دیجئے تو میں بتاتا ہوں. یہاں سے ایک بیچ والے صاحب گئے ہوئے تھے, وہ میری تفسیر میں بیٹھتے ہیں, ان کو فون دیا انہوں نے, بڑی مسجد کے ہیں. میں نے کہا کہ آپ لوگ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں, پھر کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ ہم مسلمان نہیں, ہم کافر ہو چکے ہیں, ہم مرتد ہو چکے ہیں, اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو کہ ایک تو آپ منگنی اس طرح کر رہے ہیں جیسے شادی کی جاتی ہے, اور پھر اس پر شرم کی حد یہ ہے کہ لڑکا نکاح سے پہلے لڑکی کو انگوٹھی پہنانے جا رہا ہے. بس اتنی بات میں نے کہا تھا کہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے, لڑکا پیچھے ہٹ گیا اور سب نے کہا کہ بھائی نکاح نہیں پڑھائیں. پھر کیا صورت ہوگی؟ میں نے کہا کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے, لڑکے کی بہن نہیں ہے, اس سے کہیے کہ انگوٹھی پہنا دے. الحمدللہ یہ حرام کام نہیں ہوا, لیکن میں کہاں تک بھائی بتاؤں گا. تو ایک دو لوگ ہیں جو مسئلہ پوچھنے والے ہیں, ورنہ عام طور پر جو دیندار کہے جانے والے حضرات ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں شادی کے موقع پر, ارے مفتی صاحب اب تو یہ سب چلتا ہے. یہ صورتحال چل رہی ہے. اس لیے میری محترم اور بہنوں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ اللہ رب العزت سے سچی محبت کرتی ہیں, محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کرتی ہیں, تو آپ کے لیے کوئی زمانہ آڑے نہیں آ سکتا, آپ کے لیے کوئی دور آڑے نہیں آ سکتا, آپ کے لیے کوئی آڑے نہیں آ سکتا. آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈٹ جائیں, انشاءاللہ کوئی حرام کام نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ایسی خبریں سننے کو ملیں گی کہ بچیاں ہمارے ہاتھوں سے جا کر کے مرتد ہو رہی. اس لیے پہلا کام موبائل ہاتھ سے لینا ہے, دوسرا کام وقت ہونے کے بعد فوراً نکاح کر دیں, اگرچہ رخصتی بعد میں کریں, انتظار نہ کریں. بہت سے والدین کو میں نے سنا 3 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, 3 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جونپور کا معاملہ ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی ایج 28 سال ہو چکی ہے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب ابھی میرے 2 بڑے بھائیوں کا نکاح نہیں ہوا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر, کتنی ایج ہے ان کی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک کی ایج 30 سال ہے, ایک کی 32 سال ہے. میں نے کہا اللہ, کب نکاح ہوگا؟ کہا کہ کچھ معلوم نہیں ہے. میں نے کہا عجیب صورتحال, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر وراثت ہی تقسیم نہیں ہو رہی. میں نے کہا اچھا آپ لوگ گھر میں میٹنگ رکھیے, میں آؤں گا. پھر انہوں نے سب کو جوڑا, میٹنگ رکھا, میں گیا, سب کو سمجھایا. میں نے کہا کہ یہ بچے بچیاں جو جوان ہو گئے ہیں اور جوانی سے بھی ان کی جوانی ڈھل رہی ہے, ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ رکاوٹ آپ لوگ بن رہے ہیں. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ روزے رکھتے ہیں, آپ حج کرتے ہیں, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی طریقے سے وراثت, یہ اسلامی تقسیم, یہ بھی اللہ رب العزت کا فرض کیا ہوا قانون ہے. اس کو بھی عمل میں لائیں اور اس کو انجام دیں. اللہ کے کرم سے سب لوگ راضی ہوئے الحمدللہ, اور اب مسئلہ قریب اس کے ہے کہ وراثت تقسیم ہو جائے گی اور اب بچے بچیوں کا نکاح ہو جائے گا. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے گھر کے اندر روزانہ تعلیم کرنا ہے. روزانہ اپنے گھر کے اندر تعلیم کرنا ہے. کوئی بھی آپ کتاب لیں, حدیث کی کتاب لیں, قرآن کریم کو لیں, آپ اس کی تعلیم گھر میں جس وقت سب لوگ فارغ ہوں 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ہم تعلیم کریں, اور اس کے اندر تعلیم کو بدل کر کے کریں. ایک دن ابا کر دیں, دوسرے دن والدہ کر دیں, تیسرے دن بچی کر دے, چوتھے دن بچہ کر دے. سب کی تعلیم ہونی چاہیے. سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا. بھائی سب لوگ لیٹے ہیں بستر پر, والد گئے, پوچھ لیا بھائی سب لوگوں نے دعا پڑھ لیا؟ نہیں پڑھا, چلو زور سے پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. سنتوں سے اپنے گھر کو معمور کریں, اللہ رب العزت نور ہی نور پیدا فرما دیں گے. بچے بچیوں کے دلوں کے اندر اللہ نور ایمانی عطا فرما دیں گے. میری محترم ماں اور بہنوں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, تھوڑا سا آپ لوگ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک آدمی اگر سدھر جائے تو وہ 1-2 کو سدھارتا ہے. ایک عورت سدھر جائے اور وہ
اگر جذبے سے کام کر لے تو انشاءاللہ پورے گھر کو سدھارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ حضرات کو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے کہ آپ حضرات دھوپ کے اندر، سخت دھوپ کے اندر آپ حضرات اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے یہاں پر فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ اللہ بے انتہا قبول فرما لے۔ ماشاء اللہ حج کے لیے بھی ہمارے نوشاد صاحب اور ان کی اہلیہ جانے والی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے۔ جتنے بھی مسلمان جا رہے ہیں حج کے لیے، کئی قافلے روانہ بھی ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت سب کے حج کو قبول فرمائے، سب کے ارکان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ حج جو ہے یہ اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے اوپر حج فرض قرار دیا ہے کہ جس کے پاس ایسا آنے جانے کا کرایہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر سکتا ہو، تو ایسا شخص وہ ہے جس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی جانے آنے کا کرایہ اگر ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر حج فرض ادا نہ کیا اور انتقال کر گیا تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من مات ولم یحج، جس کا انتقال ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا باوجود کہ حج اس کے اوپر فرض تھا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مات یہودیا او نصرانیا، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، خاص طور سے ہمارے انڈیا کا حال ایسا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سارا کام نمٹا لیں گے تب حج کو جائیں گے۔ سارا کام، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، بڑکا بچہ رہ گیا ہے، چھوٹا بچہ رہ گیا ہے، مکان بنوانا ہے، زمین خریدنا ہے، سب کچھ جب ہو جائے گا اخیر ایج میں اب کچھ باقی نہیں رہ گیا، چلو اب حج کے لیے چلتے ہیں۔ جب میں جا رہا تھا 2011 کے اندر، میری داڑھی نہیں آئی تھی، تو جو جہاز کا پائلٹ تھا اس نے مجھے روک کر کے کہا کہ بچے تمہاری کیا ایج ہے، تم اتنے چھوٹے حج کے لیے جا رہے ہو؟ دادی جا رہی تھی، ساتھ میں کوئی تھا نہیں محرم، مجھے چھٹی لے کر کے مدرسے سے جانا پڑا۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ اتنا چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان سے جا رہا ہے، ورنہ تو عام طور پر ایسے لوگ جاتے ہیں۔ میں وہاں پر دیکھتا تھا، مدد کیا کرتا تھا، ویل چیئر سے میں طواف کرا دیا اور ان کو صفا مروہ کی صحیح کرا دیا۔ اتنے بوڑھے دادا دادی ہیں کہ بیچارے ایک چکر لگاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، چلا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے دیکھیں بھائی، میری درخواست ہے کہ جوانی کے اندر حج کریں۔ انڈونیشیا کا مجھے عمل بڑا اچھا لگا، وہاں پر بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد سب سے پہلا سفر حج کا ہم لوگ کرتے ہیں۔ شادی ہوئی، دولہا دلہن دونوں شادی کے بعد سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ حج کرنے کے لیے دونوں جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ مبارک فرمائے، کتنی اچھی آپ لوگوں نے سنت جاری فرمائی ہے۔ ہم لوگ تو بدعات ایسی ایسی خرافات جاری کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، ہماری اولادیں بھی اس کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب لوگوں کے لیے حج کو قبول فرما لے۔ جو حضرات ابھی تک حج کے لیے نہیں جا پائی ہیں اور ان کے دل کے اندر ارادہ ہے تو اللہ رب العزت سے ہر نماز کے اندر دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گولک بنا لیں۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ ایک گولک بنا لیں، ایک ڈبہ بنا لیں، اس کے اندر آپ روزانہ چاہے 1 روپیہ ہی صحیح آپ حج کی نیت سے ڈالیں۔ ڈاکٹر نشتر صاحب سبزی منڈی والے، آپ سب لوگ جانتی ہیں ڈاکٹر نشتر صاحب کا نام سنی ہوں گی۔ ان کے یہاں ایک دائی بیچاری کام کرتی تھیں، کٹ گھرے کی رہنے والی تھیں، ہمیں بہت مانتی تھیں۔ ہم جب جاتے تھے، ارے نوشاد ہمارا بچہ آ گیا، ہم کو بہت مانتی تھی، بیچاری ٹافی کھلا دیں، بسکٹ کھلا دیں، ہم کو بہت مانتی تھی۔ ہماری دادی کے ساتھ ہم جاتے تھے تو ہم سنے دادی بتائیں کہ وہ حج کو جا رہی ہیں۔ ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ ارے اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ اتنی غریب، ان کے پاس تو یہ سمجھ لیجئے پہننے کے لیے بھی مشکل سے 2 4 5 جوڑا کپڑا رہا ہوگا۔ تو ہماری دادی نے ان سے کہا کہ بہنی تم کیسے حج کے لیے جا رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں بچپن سے اس کی خواہش تھی اور میں روزانہ بیڑی بنا بنا کر کے پیسہ ایک جگہ اکٹھا کرتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ تو ہی بلانے والا ہے، اے اللہ میرے بس میں نہیں ہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو بغیر اسباب کے بلا لے، اے اللہ تو مجھے اپنے گھر کی حاضری عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ اس لیے میری محترمہ اور بہنوں،
اگر سچی طلب دل کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ضرور بلائیں گے انشاءاللہ۔ کسی شاعر نے کہا لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، مال و دولت کے انبار اپنی جگہ۔ آج کل ایسے لوگ جو کروڑ پتی لاکھ پتی ہیں پوری دنیا گھوم چکے ہیں، لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حج کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو حج کا ارادہ فرمائیں، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ایک باکس کے اندر، ایک گولک کے اندر روزانہ جتنا بھی آپ ڈال سکتی ہیں حج کی نیت سے ڈالیں۔ تیسرے اللہ رب العزت سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ اللہ رب العزت نوشاد صاحب کے اہلیہ کے حج کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان حج کے لیے گئے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، سب کے ارکان کو اللہ بے حد قبول فرما لے، اور جو لوگ ابھی نہیں جا پا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ غفار ہیں، رحمان ہیں، رحیم و کریم ہیں۔ اے رب کریم ہم سب گناہوں کے اندر آلودہ ہیں، سر سے پیر تک اے اللہ گنہگار ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ تیرے کرم کا آسرا اور سہارا ہے۔ اے اللہ تو نے خود قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ اگرچہ بہت گنہگار ہیں لیکن اے اللہ تیری رحمت ہماری گناہ پر غالب ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری گناہوں کو ڈھانپ لیجئے، اے اللہ ہماری گناہوں پر ستاری کا پردہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے ستاری کا پردہ فرمایا ہے، اے اللہ ایسے آخرت کے اندر بھی اے اللہ ستاری کا پردہ فرما لیجئے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی بخشش فرما دیجئے گا۔ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ تجھے حساب کتاب دے سکیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے حساب کتاب کر لیا گیا تو وہ پھنس گیا۔ اے اللہ ہم حساب کتاب کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم ایک گلاس پانی کا حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو اے اللہ عدل کے طالب نہیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا غفار ہے، اے اللہ تو 99 100 کے قاتل کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے تو کسی کا قتل نہیں کیا ہے اے اللہ، لیکن پھر بھی بڑی گناہیں ہم سے ہوئی ہیں، آنکھوں سے گناہیں ہوئی ہیں، زبان سے گناہیں ہوئی ہیں، ہاتھوں سے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو سب کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ جب تو توبہ قبول فرما لیتا ہے اے اللہ تو فرشتوں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ نام اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ اپنا فضل کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو نام اعمال سے مٹانے کا حکم دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے اے اللہ ہمارے نام اعمال کو پاک صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ نوشاد صاحب اور ان کی اہلیہ حج کے لیے جا رہی ہیں، اے اللہ ان کے حج کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے حج کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ انہیں حج مقبول و مبرور عطا فرمائیے۔ اے اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور اس کے اندر نہ تو گالی گلوچ کیا نہ ہی وہاں پر کوئی فساد والا کام کیا ہے اے اللہ، اور اس نے سارے ارکان ادا کیا اور واپس لوٹا تو وہ ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ تو ان دونوں کو اسی طرح معصوم اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچے کی طرح فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے اے اللہ جن کے دلوں میں ارمان ہے، تمنا ہے، نبی کا روضہ دیکھنے کی آرزو ہے، اے اللہ تو ہم سب کو بھی اپنے گھر کا دیدار کرا دیجئے، نبی کے روضے کا دیدار کرا دیجئے۔ اللہ تو پیسے کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ تو سبب کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ تو ہم سب کو بغیر اسباب کے بلا لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اے اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار فرما دیجئے، اے اللہ سب کو نبی کا روضہ دکھا دیجئے، اے اللہ سارے لوگوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان و اعمال پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اعمال پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائیے۔
اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے، اے اللہ والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اے اللہ تو ہم سب کو عمل پیرا فرما دیجئے، اللہ کے ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہم سب کو مانگنا سکھا دیجئے، یا اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا